امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی جس پہلے حکم نامے پہ دستخط کیے تھے وہ ڈیپورٹیشن سے متعلق تھا، اللیگل امیگرینٹس سے متعلق تھا، اور ان کا وہ بیان جو تھا وہ لوگوں کے کانوں میں گونجتا رہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اتنی بڑی تعداد میں ڈیپورٹیشنز کروں گا کہ اس سے پہلے تاریخ میں اتنی ڈیپورٹیشنز جو ہیں وہ امریکہ میں نہیں ہوئیں۔ تو بجا طور پر جو امریکہ میں رہتے ہیں یا جو امریکہ جانا چاہتے ہیں وہ سب خوف، تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یقینی بات ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی جو وہاں پہ رہتی ہے، جس کی تعداد تقریباً 5 سے 7 لاکھ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ بھی سخت خوف میں بھی ہے اور اسے بڑی سخت تشویش بھی ہے۔ اور اس بات کا ہم اس طرح آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے وہاں رشتہ دار ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، اور جو باقاعدہ قانونی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، امیگریشن وغیرہ کو وہ جانتے ہیں، اور جو صحافی جو وہاں پہ رہتے ہیں ان سے جب ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے بھی کہا کہ بالکل یہ خوف جو ہے یہ موجود بھی ہے، اور بڑا شدید خوف ان میں پایا جاتا ہے پاکستانی کمیونٹی میں جو امریکہ میں رہتی ہے، کہ ان کے فیوچر کے اوپر کہیں اس آرڈر کا اثر تو نہیں پڑے گا۔ یہ سوال ان کے لیے بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم اس سے پہلے کہ کوئی بات کریں، ہم چاہیں گے کہ جو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، ان کا ایک بیان آپ سن لیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، جو انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں دیا۔ No one has a right to a student visa. No one has a right to a green card, by the way. So when you apply for a student visa or any visa to enter the United States, we have a right to deny you. آپ نے سن لیا کہ مارکو روبیو سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ٹرمپ کے معتمد خاص ہیں خارجہ امور کے لیے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ویزا لینا اپلائی کرنے والے کا حق نہیں ہے، یہ تو امریکہ کے اوپر ہے کہ وہ کس کو ویزا دینا چاہتا ہے یا ویزا نہیں دینا چاہتا۔ اب آپ کے دماغ میں چاہے کوئی بھی جواز ہو، چاہے تعلیمی جواز ہو یا کوئی ریسرچ کا جواز ہو یا کوئی اور شہزادی کا جواز ہو، تو انہوں نے بالکل صاف کہہ دیا کہ امریکہ جسے چاہے گا اسے ویزے دے گا اور جسے نہیں چاہے گا اسے ویزے نہیں دے گا، اور ویسے بھی یہ اسی کنٹری کا رائٹ بھی ہوتا ہے۔ اب آ جائیے کہ اس بار خاص بات کیا ہوئی ہے۔ جب گزشتہ ٹرم میں ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے 11 ملکوں کے اوپر یہ امیگریشن قانون کی پابندی لگائی تھی، اور ان میں زیادہ تر جو تھے وہ مسلم ملک تھے۔ اب کہ یہ تعداد بڑھ کر 41 پہ پہنچ گئی ہے، اور اس میں بھی مسلم ملکوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اسی 41 ملکوں میں پاکستان کا ذکر بھی بہت آتا ہے، گو ابھی تک کوئی اس قسم کی فہرست تیار نہیں ہوئی۔ یہ بات بھی ان کے فارن افیئرس کے اسپوکس مین نے کہی ہے، جس کا بیان ہم آگے چل کے آپ کو سنائیں گے۔ تو لیکن پاکستانیوں کی ڈیپورٹیشن ڈیفینیٹلی شروع ہو گئی ہے۔ ایک ڈیپورٹیشن تو ہو چکی ہے، اور اطلاع ہے کہ دوسری ڈیپورٹیشن بھی ہونے والی ہے، اور دوسرے ملکوں کے جس میں جیسے بھارت ہے جو کہ امریکہ کے اتنا قریب ہے، جو وینزویلنز ہیں ان کا، ایون جرمنز اور دوسرے ملک کے لوگوں کے بھی ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے۔ آپ نے محمود خلیل کا ذکر سنا ہوگا، جنہیں حماس کی حمایت کرنے کے اوپر، اور جو کولمبیا یونیورسٹی کے اندر بڑے اچھے عہدے پر ہیں اور بہت وہاں رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ تھے، وہ ان کو بھی ڈیپورٹ کرنے کا بہت چرچا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک ریسرچر ہیں، ان کو بھی نکالنے کا ذکر ہے، ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اور جہاز پہ جہاز بھر بھر کے مختلف ملکوں میں بھیجے جا رہے ہیں۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے۔ تو یقینی بات ہے پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 5 سے 7 لاکھ ہے، وہ پریشان ہیں۔ اب اس میں دیکھیے تو 3 کیٹیگریز آتی ہیں، لیکن ٹھہریے، اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی کتنے امریکن گئے ہیں گزشتہ 1-2 سال کے اندر۔ جو یعنی تازہ ترین سال میں گئے ان کی تعداد 11,000 ہے، اور اس سے گزشتہ سال میں جو گئے تھے وہ ان کی تعداد 8,500 تھی، جو کہ تعلیمی ویزے پہ گئے تھے، یعنی پڑھنے کے لیے پاکستانی گئے تھے۔ تو یہ تعداد آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ 1,45,000 گزشتہ سال پاکستانی جو تھے وہ ملنے جلنے کے غرض سے اپنے رشتہ داروں یا دوسرے معاملات کے لیے وہاں گئے تھے۔ ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ٹوٹل ویزے پاکستانیوں کو دیے گئے اور وہ گئے۔ اب ایک بات تو یہ ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے
کہ ان کا ایفیکٹ کن لوگوں پہ خاص طور پر پڑتا ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں. دیکھیے تعلیم کے لیے اگر آپ امریکہ جاتے ہیں تو امریکہ کا اس وقت جو ٹکٹ ہے پاکستان سے امریکہ کا ٹکٹ وہی تقریباً $2,000 کے قریب جا کر بنتا ہے، جو کہ کہیں 4.5 لاکھ ہے تو کہیں 5 لاکھ ہے یا اس سے اوپر بنتا ہے جا کر. اچھا پھر جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ 1 کروڑ روپے سے تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں، 1.5 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں اور 2 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس شہر میں رہتے ہیں اور کس یونیورسٹی کے اندر اور کس قسم کی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے بالکل اس کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کا کوئی خواب دکھے کہ وہ امریکہ جائے اور امریکہ میں یہ تعلیم حاصل کرے، اعلیٰ تعلیم ہو یا جیسی بھی تعلیم ہو، اور وہ ایک کوئی خوشگوار زندگی گزارے. یہ تو بات ہوئی اپر مڈل کلاس کی یا ایلیٹ کی پاکستان کی، جو کہ اس میں بڑی بڑی رقمیں ایک سال کے لیے افورڈ کر سکتے، کروڑوں کے اندر جو افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے اوپر زیادہ تر آتا ہے. اچھا اب پھر بھی جو پاکستان ہے جو ویزے ہیں، اب جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کا حق نہیں بنتا، تو اب آپ ایک اور بات سن لیجئے، اور وہ فارن آفس کی اسپوکس پرسن ہے مارگریٹ، جنہوں نے BBC کو انٹرویو کے اندر یہ بات کہی ہے. وہ ذرا سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس یا جو وہاں امریکہ میں کام کرنے والے آئے ان کے متعلق ان کی امریکہ کی حکومت کی کیا رائے ہے، صدر ٹرمپ کی کیا رائے ہے، تو انہیں کس طرح وہاں رہنا چاہیے. اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ امریکہ آنے کی اجازت ہے مہمان کی حیثیت. اگر آپ امریکہ قانون توڑنے کے لیے آنے کا ارادہ ہے، اب رہنے کا حق نہیں ہے. اب کوئی امریکہ جاتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ ہے یا وہ وہاں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، تو پھر اسے یہی 2 کام کرنے چاہیے. اگر وہ کسی احتجاجی پالیسی میں یا کسی تحریک میں حصہ لینا چاہتا ہے، خواہ وہ اس کے نظریہ کچھ بھی ہو اس کا، تو پھر وہ اس خطرے کی لسٹ میں آ جائے گا جو کہ ڈیپورٹیشن کے اندر ہوتے ہیں. اور ایسے ڈیپورٹ کیے گئے ہیں لوگ، ہم نے آپ 1-2 کی مثال دے دی ہے کہ یہ اصل میں ڈائریکٹلی ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکن فارن پالیسی سے اگر کسی کا ٹکراؤ ہوگا، صدر ٹرمپ نے کہا اور ان کے حکام بھی کہہ رہے ہیں اور ٹاپ موسٹ حکام، اور وہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں یا اس کے خلاف احتجاج کریں گے، تو پھر انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ امریکہ میں رہیں. انہیں یا تو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یا انہیں ویزا ہی نہیں دیا جائے گا. تو یہ ریکارڈ آپ کا بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کسی احتجاجی کارروائی میں اگر ملوث رہے ہیں تو پھر خطرات بہت زیادہ اور اندیشے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ امریکہ سے یا تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا یا بعد میں کر دیا جائے یا ابھی کر دیا جائے. اور وہ لوگ جو کہ گرین کارڈ ہولڈرز ہیں یا امریکہ کے سٹیزنز ہیں، وہ بھی اگر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ڈوئل نیشنلٹی وغیرہ رکھتے ہیں، تو جیسے بتایا گیا ہے کہ یہ تو ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ امریکہ میں رہیں. یہ تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا رائٹ ہے کہ کس کو وہ امریکہ میں رہنے کی اجازت دیتی ہے اور کس کو رہنے کی اجازت نہیں دیتی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب بھی اگر انہوں نے کوئی بھی اس قسم کی اس میں کارروائی میں حصہ لیا ہے یا تحریک میں حصہ لیا ہے جو امریکی فارن پالیسی کے خلاف ہے یا جس سے امریکہ کو نقصان پہنچے، خاص طور پہ سیکیورٹی کنسرنز کو نقصان پہنچنے کا ہے، یا یہ کہ وہ کام جو جس کے لیے وہ گئے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا اور کوئی دوسرا کام کرنا شروع کر دیا. اب اس میں اسائلم سیکرز بھی آتے ہیں، وہ اسائلم سیکرز بھی آتے ہیں اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں اور جو کہ امریکہ کے سر جھکا کے امریکی پالیسیز کے اوپر عمل کرنے کے بجائے کسی دوسرے معاملات جیسے اپنے ملک کی سیاست ہے اس کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں، اس میں دلچسپی لیتے ہیں. تو چاہے وہ کسی کو کتنا ہی راضی کر لیں، لیکن جن کو وہ راضی نہیں کر پائیں گے وہ ٹرمپ ہیں، کیونکہ ان کے جو ٹاپ موسٹ آدمی ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں، فارن آفس کیا کہہ رہی ہے، ان کا اپنا ایگزیکٹو آرڈر کیا کہہ رہا ہے. تو یہ سامنے رکھ کر انہیں کوئی اپنا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، نہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ اس خطرے کی زد میں ہوں گے. ڈیپورٹیشن بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہو رہا ہے ڈیپورٹیشن، تو پھر وہ پریشانی بھی ہوگی اور خوف بھی ہوگا.